پہلی بنیادی چیز ہے زکوٰۃ کی شرائط کیا کیا ہے. اس میں چند چیزیں یاد رکھ لیں. مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، کسی بھی غیر مسلم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے. نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. نابالغ چاہے جتنی بھی مالیت کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تیسری شرط ہے سال کا گزرنا. کیا شرط ہے؟ زکوٰۃ کے مال پر سال گزر جائے. اس سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک مال پر سال گزر جائے. ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر آج 24 رجب ہے. 24 رجب کو میرے پاس 2 لاکھ آئے. 2 لاکھ اتنی مقدار بن جاتی ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کیونکہ پیسے جب ہوں تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچے تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے تقریباً 60 65 70 اتنی ہوگی. تو آج اگر میرے پاس 2 لاکھ آتے ہیں تو آج سے میرا سال شروع ہو جائے گا، زکوٰۃ کا سال. چونکہ اسلامی ڈیٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو آج 24 رجب ہے تو 24 رجب کو میرا سال شروع ہو گیا. اب 2 دن بعد، 4 دن بعد، 2 مہینے بعد، 5 مہینے بعد پیسے کچھ کم ہوئے، کچھ زیادہ ہو گئے، پھر کم ہوئے، پھر زیادہ ہو گئے. اس کا حساب رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف وہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے جس ڈیٹ کو میرے پاس سب سے پہلے اتنا مال آیا جو 52.5 تولے چاندی تک تھا. جیسے 2 لاکھ آئے تو آج کی ڈیٹ میں نے یاد رکھ لی. اب سال گزرنے کے بعد جب اگلا 24 رجب آئے گا تو اس 24 رجب کو میں دیکھوں گا کہ میرے پاس اب 2 لاکھ سے میرا سال شروع ہوا تھا، اب میرے پاس ہو چکے ہیں 10 لاکھ. یہ جو 8 لاکھ زائد ہیں یہ بالفرض 2 دن پہلے میرے پاس آئے ہیں. 8 لاکھ جو آئے ہیں وہ 2 دن پہلے میرے پاس آئے ہیں. اور میرے پاس 1 تولے سونا بھی ہے. سونا 1 مہینے پہلے میری ملکیت میں آیا ہے. اب میں یہ نہیں کروں گا کہ سونے کا سال الگ شمار کروں اور کرنسی کا سال الگ شمار کروں، بلکہ 24 رجب کو جب وہ 2 لاکھ سے شروع ہونے والا سال ختم ہوا تو اب 8 لاکھ پر بھی سال ختم ہو گیا، اب 1 تولے سونے پر بھی سال ختم ہو گیا. اب اس 24 رجب کو میں یہ ساری چیزیں ملا کر سب کی زکوٰۃ ادا کروں گا. چاہے 2 دن پہلے کرنسی آئی، چاہے 2 مہینے پہلے سونا آیا، چاہے 4 مہینے پہلے چاندی آئی، میں الگ الگ سال شمار نہیں کروں گا. صرف ایک مرتبہ کسی بھی ایک چیز سے سال شروع ہو گیا تو اب اس چیز پر سال جب ختم ہوگا تو باقی سب پر سال ختم ہو جائے گا. ہاں، جس پر سال شروع ہوا تھا اگر 20 سال میں وہ چیز بالکل ہی ختم ہو گئی، مثال کے طور پر 2 لاکھ پر سال شروع ہوا تھا اور بیچ میں ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کرنسی جو تھی وہ حاجت سے زائد 1 روپیہ بھی نہیں تھی، حاجت سے زائد 1 روپیہ بھی نہیں تھی، تو اس کا مطلب وہ جو سال شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اب نئے سرے سے جب مال آئے گا تو پھر سے سال شروع کروں گا. اگر وہ چیز بالکل ختم ہو جائے تو سال کی کاؤنٹنگ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ چیز باقی ہے، بھلے تھوڑی سی باقی ہے، سال شروع ہوا تھا 2 لاکھ پر، بیچ میں ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس صرف 10 روپے بچ گئے حاجت سے زائد، تو ابھی بھی سال کی کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 10 روپے ابھی بھی باقی ہے. ابھی بھی سال کی کاؤنٹنگ چلتی رہے گی اور وہی 24 رجب آخری سال کا دن شمار ہوگا. تو سال ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی زکوٰۃ کے ایک مال پر اگر سال ختم ہو گیا تو سب پر سال ختم ہو جائے گا اور سب کی زکوٰۃ دینی لازم ہوگی. یہ سال کی ڈیفینیشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ سال گزر جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہر ایک مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا.
یہ تیسری شرط تھی. پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان ہونا. دوسری شرط بالغ ہونا. تیسری شرط سال گزرنا. زکوٰۃ کی شرائط میں سے چوتھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو. ضروری حاجت سے زائد ہو. ضروری حاجت وہ نہیں ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے. اس ضروری کی بھی تعریف شریعت نے مینشن کر دی کہ ضروری کیا چیز ہوگی. وہ نہیں جو مجھے لگے، بلکہ شریعت یہ فرماتی ہے کہ ضروری حاجت اصلیہ والی چیز وہ ہے جس کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے. جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے وہ ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ہم نے تو بہت ساری چیزیں اپنی ضرورت میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا. آج میری آمدنی اگر 20,000 ہے تو میرا خرچہ 20,000 کے مطابق. میری آمدنی 20 لاکھ ہو جائے تو میں اپنا خرچہ 20 لاکھ کے مطابق بڑھا لوں گا اور پھر یہ سمجھوں گا کہ یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. ضرورت وہ ہے جس کے بغیر گزارا مشکل ہو. اب یہ ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے. میری ضرورت الگ ہو، دوسرے کی ضرورت الگ ہو، تیسرے کی ضرورت الگ ہو. ایسا ہو سکتا ہے. کوئی ایسا ہوگا کہ اے سی اس کی ضرورت میں ہوگا، اس کے بغیر اس کی زندگی بڑی مشکل گزرے گی. کوئی ہم جیسا ہوگا کہ اے سی کے بغیر بھی بڑی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوگی. تو میرے لیے اے سی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرے ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اے سی ضرورت ہو. تو اس لیے ہر شخص اپنی ضرورت کو شریعت کی نظر میں دیکھے گا، اپنی نظر میں نہیں دیکھے گا کہ میری نظر میں کیا ضرورت ہے. شریعت کی نظر میں دیکھے کہ شریعت اس کو میری ضرورت مانتی ہے یا نہیں مانتی. تو زکوٰۃ کا مال ضرورت سے، حاجت اصلیہ سے زائد ہو تب زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ شرط ہے. اگر مال تو ہے لیکن وہ سارا کا سارا حاجت اصلیہ میں ہے تو اب زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر جو ہم نے قرضہ دینا ہوتا ہے یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے. ہم تو قرضے کو کوئی چیز نہیں سمجھتے نا کہ دیں گے تو دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے. لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نہیں، دینا فرض ہے، لازم ہے. تو یہ آپ کی حاجت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. قرضہ حاجت میں ہے. اب ایک شخص ہے جس کے پاس 1.5 کروڑ روپیہ بینک میں ہے. اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے، لیکن وہ اگر اپنے قرضے شمار کر لے تو قرضہ اس کا 2 کروڑ تک ہو جاتا ہے. اب یہ جو 1.5 کروڑ بینک میں ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ 2 کروڑ کا تو اس پر قرضہ ہے. یہ 1.5 کروڑ تو اس کے قرضے میں مائنس ہو گئے، باقی پیچھے کچھ بھی نہیں بچا زکوٰۃ کا مال، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ قرضہ ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے. یہ فرض ہے اس پر ادا کرنا. اگر یہ ٹال مٹول کرتا ہے، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے مدل الغنی ظلم، کہ جو قرضہ ادا کرتا ہے، کر سکتا ہے، اس کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا ہے، گناہ گار ہے. قرضہ یہ ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا جرم ہے. لیکن شریعت نے اس کے قرضے کو اس کی ضرورت میں ہی رکھا ہے، بھلے یہ ادا کرے یا نہ کرے. تو اب 1.5 کروڑ اگر بینک میں موجود ہے اور 2 کروڑ کا قرضہ ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے. شریعت نے اس 1.5 کروڑ کو اس کی ضرورت میں مائنس کر دیا. تو حاجت اصلیہ یعنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے تو اب زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ چوتھی شرط تھی زکوٰۃ کی شرائط میں سے. مسلمان ہونا، بالغ ہونا، سال گزرنا اور ضرورت حاجت سے زائد مال ہونا. پانچویں شرط ہے نصاب تک ہونا. یہ آگے آ رہا ہے کہ نصاب سے کیا مراد ہے، کتنی مقدار میں ہوگا، تو اس کے مطابق پھر اس پہ گفتگو آگے کر لیں گے. زکوٰۃ کی شرائط کے چیپٹر کو یہاں کلوز کرتے ہیں. یہ پہلی بنیادی چیز تھی.